للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی جس ٹاپک پر ہم کلام کر رہے ہیں وہ انبیاء علیہم السلام رسول، رسالت اور نبوت تھی اور اس ٹاپک اس پہ کلام کرتے ہوئے پہلے تو ہم نے مطلقاً انبیاء علیہم السلام اور رسل کے متعلق جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں کلام فرمایا اس میں سے معتد بہا حصہ، قابل ذکر حصہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کی، اور اب ہم خاص وہ انبیاء علیہم السلام جن کا تذکرہ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اور بعض انبیاء علیہم السلام کا تو کئی جگہ تذکرہ بار بار کیا گیا، ان کا انتخاب کرنے کے بعد ان کے بارے میں الحمدللہ درس کا سلسلہ جاری ہے۔ سب سے پہلے جن نبی کی تفصیل اور ان کے قرآن میں بیان کردہ واقعات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ آپ کی قوم میں بڑے عجیب و غریب واقعات ہوئے تھے، اور ہم نے آپ کو جو ابھی ہمارا ٹاپک چل رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد 70 آدمیوں کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تشریف لے گئے اور اپنی قوم سے وعدہ کیا کہ میں توریت تمہارے پاس لے کر آتا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور توریت شریف کے حصول کے لیے چلے تو ایک شوق، ایک خاص کیفیت آپ پر طاری ہوئی، اور آپ تھوڑا سا اپنے ان 70 اصحاب سے جلدی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ کے سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا۔ اور پیچھے وہی معاملہ جو ہم بارہا عرض کیا، اور کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ پیچھے آپ کی قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ تو ابھی اسی واقعے کے بارے میں کلام چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر یہ واقعہ بیان کیا۔ ہم نے 2 مقام ذکر کر دیے تھے، اب تیسرا مقام سورہ طٰہٰ میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، آیت نمبر 80 سے لے کر 100 تک مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے بارے میں کلام فرمایا۔ تو یہ سماعت فرمائیں، تھوڑا سا آیات ہو گئی تھی لیکن میں دوبارہ شروع سے لے لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب علیہ السلام، قد انجیناکم من عدوکم، بے شک نجات دی ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے یعنی فرعون سے، وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور ہم نے وعدہ کیا تم سے طور کی سیدھی جانب کا، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تم سے وعدہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ تشریف لائیں گے تو ہم ان کو توریت عطا فرمائیں گے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور نازل کیا ہم نے تم پر من اور سلوہ۔ یہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام تھا کہ رات میں بٹیر کی سی شکل کے جانب وہ پرندے ہوتے تھے جو بھنے ہوئے زمین پہ تشریف لاتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جب یہ بنی اسرائیل صبح جاگتے تو پتیوں کے اوپر بالکل شبنم کی مثل ایک مادہ پڑا ہوتا تھا جو لذیذ ہوتا تھا، میٹھا ہوتا تھا، اور اس کو یہ نوش کرتے تھے اور وہ پرندے کھاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ ان کو جمع نہ کیا جائے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور کھاؤ تم اس میں سے پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا، ولا تطغوا فیہ، اور اس میں سرکشی مت کرو، حد سے آگے نہ بڑھو۔ اس میں اشارہ اسی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ تم یہ جو کچھ ہم نازل فرما رہے ہیں اس کو ذخیرہ اندوزی مت کرنا، اس کی ذخیرہ اندوزی مت کرنا، اس کو اپنے پاس جمع مت رکھنا، بلکہ جتنا کھا لیا باقی چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اٹھا لیا جائے گا۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اگر تم نے ایسا کیا تو حلال ہو جائے گا تم پر میرا غضب، وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور وہ شخص کہ جس پر میرا غضب حلال ہو گیا تو بے شک وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ فقد ہوا مانے وہ نفسانی خواہش کے پیچھے ہوا، وہ گمراہ ہوا، مراد یہاں پر ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں گر جائے گا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان عالی شان کے خلاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حد قائم کی ہے اس حد کو بغیر اجازت شرع کے پھلانگنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب حلال ہو جاتا ہے۔
غضب کے حلال ہونے کا مطلب کہ اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوا وہ جہنم میں جائے گا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ یہاں تک ہم پہنچے تھے، اللہ نے فرمایا کہ اور بے شک میں ضرور بہت زیادہ بخشنے والا ہوں اس شخص کے لیے جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک اعمال کرے اور پھر ہدایت یافتہ ہو جائے۔ اس میں ہم نے وضاحت کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے۔ اگر کوئی شخص کثرت گناہ کے باوجود پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کے ذریعے رجوع کی سعادت حاصل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کرم اور اسی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے جیسے اپنے دیگر بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کے تمام سابقہ گناہوں کو ختم کر کے نام اعمال کو پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو توبہ کرے، سب سے پہلے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے انہیں چھوڑنے کا ارادہ کرے، وآمنہ پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی لائے، وعمل صالحا پھر نیک عمل بھی کرے، ثم اہتدیٰ پھر اس پر استقامت پذیر ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص سے گناہوں کی بخشش کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کا بیان فرمایا، اور اس کے بعد اب وہی معاملہ پھر دوبارہ واقعہ ارشاد فرمایا جو پہلے دو مقام پر ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ بچھڑے والا واقعہ، اور یہ جہاں جہاں بیان ہوا ہم اس لیے عرض کر رہے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی واقعے کو جب 2 3 4 مقام پر ذکر فرمایا تو بیان کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ معاذ اللہ ایک جگہ ذکر کیا تو شاید بھول گیا ہوگا، پھر دوسری جگہ شاید پھر بھول گیا، پھر تیسری جگہ کر دیا اور یاد ہی نہ رہا کہ پہلے 2 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ بڑی اس میں حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی چیز کی جب تکرار فرماتا ہے تو ایک تو اس کی اہمیت کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جس چیز کو بار بار ذکر کرنے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرما لیا ہو تو آپ خود سوچئے کہ وہ کتنی اہمیت کی حامل ہوگی۔ اور اس میں مزید حکمت یہ ہے کہ جب انسان قرآن عظیم پڑھتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ شروع سے ہی پڑھے، بلکہ کبھی وہ کوئی آیت سورہ کھول لیتا ہے، کبھی کچھ خاص آیات کھول لیتے ہیں ہم لوگ اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو جو شروع سے پڑھتا چلا آئے وہ پہلے والا واقعہ اس کو مل جائے گا، جس نے درمیان سے شروع کیا تو اگلے واقعات مل جائیں گے، اور اس طرح ان واقعات میں جو اللہ تبارک و تعالی نے سبق دینے کا ارادہ فرمایا ہے، نصیحت کا ارادہ فرمایا ہے، وہ شخص حاصل کر لے گا۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ شروع سے پڑھنا شروع کریں گے تو ایک مضمون پر مطلع ہونے کے بعد جب آپ دوبارہ پڑھتے ہوئے آگے چل کر اسی مضمون پر پہنچیں گے، یعنی جو دوبارہ ذکر کیا گیا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ پہلے والی چیز آپ کے ذہن میں موجود ہو، کیونکہ ایک ساتھ تو ہم ویسے بھی نہیں پڑھتے، تھوڑا سا پڑھا قرآن پھر رکھ دیا، پھر 1-2 دن اپنا کام وغیرہ کیا پھر لے کر بیٹھ گئے۔ یہ لگاتار بھی اگر کوئی روزانہ پڑھتا ہے تو بہرحال دن میں کافی ٹائم ایسا آ جاتا ہے کہ سابقہ مضامین ذہن سے نکل جاتے ہیں، تو پھر یہ 1 ہفتے بعد 15 دن بعد جب وہ چیز دوبارہ آتی ہے تو دوبارہ تازہ ہو جاتی ہے ذہن میں، اور جو اس سے فوائد حاصل کروانا مقصود ہیں وہ فائدے ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 82 تک تو یہ بیان فرمایا، اب آیت نمبر 83 میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ کس چیز نے آپ کو اپنی قوم کے بارے میں عجلت میں مبتلا کر دیا؟ جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے وعدہ کیا کہ میں تمہارے لیے توریت لے کر آتا ہوں، اور ان میں سے 70 افراد کا انتخاب فرما کر اپنے ساتھ لے کر چلے، لیکن قوم پیچھے رہ گئی اور آپ تیزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے شوق میں آگے تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سوال فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ آپ تیزی کے ساتھ چل کر یہاں پر تشریف لے آئے، آپ نے اپنی قوم کے معاملے میں عجلت سے کام کیوں لیا، آپ تیزی سے کیوں آ گئے؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ کوئی لا علم تو نہیں ہے، وہ تمام چیزیں جانتا ہے، لیکن بس بعض اوقات ہوتا ہے کہ جاننے کے باوجود بھی سوال کیا جاتا ہے، کویسچن کیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب آگے یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ چونکہ آپ جلدی کرتے ہوئے یہاں تشریف لے آئے، قوم پیچھے رہ گئی، تو آپ کے جو ساتھ آئے تھے وہ لوگ بھی اور جو پیچھے والے تھے وہ فتنے میں مبتلا ہو گئے اور سامری نے انہیں بچھڑے کے سلسلے میں شدید قسم کے فتنے میں مبتلا کر دیا ہے۔
چنانچہ ارشاد فرمایا کہ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اور کس چیز نے عجلت میں مبتلا کر دیا آپ کو آپ کی قوم کے سلسلے میں اے موسیٰ؟ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عذر عرض کیا کہ ہم اولائی علی اثری، کہ وہ لوگ میرے نقش قدم پر آ رہے ہیں، وہ پیچھے ہیں یا رب کریم۔ وعجلت الیک ربی لترضی، اور میں نے تیری طرف اے میرے رب جلدی کی ہے تاکہ میں تیری رضا حاصل کر لوں، یعنی چونکہ تو نے مجھے بلایا تھا، تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا، تو میں نے اس لیے اس میں عجلت کا مظاہرہ کیا تاکہ تیری رضا کے حصول میں کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے، کوئی سستی کوتاہی سامنے ظاہر نہ ہو، بلکہ میرا شوق ظاہر ہو کہ میں تیری رضا کے حصول کے لیے کس قدر بیتاب ہوں۔ قال، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، بے شک ہم نے آپ کی قوم کو آپ کے آنے کے بعد ایک آزمائش میں مبتلا فرما دیا۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور گمراہ کر دیا ہے انہیں سامری نے۔ اب دیکھیے اسلوب کلام دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آزمائش کی نسبت اپنی طرف رکھی اور گمراہی کی نسبت سامری کی طرف کی۔ گویا کہ آپ یہ غور کریں کہ اگر بالفرض ایک شخص لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یقینی سی بات ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو روکا نہیں۔ وہ گمراہی تو کر رہا ہے، اس کا یہ اس شخص کا ذاتی عمل ہے اور یہ قابل گرفت بھی ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی روکنا چاہتا تو کیا روک نہ سکتا؟ یقیناً روک سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کوئی رکاوٹ درمیان میں پیدا نہ فرمائی، اس وجہ سے وہ اپنی اس گمراہ کن حرکات میں کامیاب ہو گیا۔ تو اب ہم یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور نہ ایسی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گمراہ کرنے سے راضی تھا اس لیے رک گیا، نہیں، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی بری حرکات پر اسے روکتا نہیں ہے، اور اگر اس کے برے اثرات دوسروں پر مرتب ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ روکنا اصل میں ان لوگوں کی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہی روک دیتا تو پھر ان کا امتحان کیسے ہو؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات ایک گمراہ کرنے والے کو اس کی گمراہی سے فوراً نہیں روکتا، بلکہ اس کی گمراہی کے اثرات کو قوم تک پہنچنے دیتا ہے، اور اس وقت اس قوم کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ اس کے اس گمراہی والے اثرات کو رد کرتے ہیں یا قبول کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے آزمائش، اور جس شخص نے گمراہی والا فعل کیا اس نے یقیناً گمراہ کیا۔ تو یہی معاملہ یہاں پر ہوا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو سامری جادوگر کو کامیاب نہ ہونے دیتا، سامری کو روک دیتا، اسے بیمار کر دیتا، وہ جو کچھ بنانا چاہتا تھا نہ بنانے میں کامیاب ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان میں کسی ناگہانی آفت کو پیدا نہ فرمایا، کوئی رکاوٹ پیدا نہ فرمائی۔ تو اس طریقے سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس سے قصد و ارادہ یہ ہوا کہ آپ کی قوم کی آزمائش کی جائے، اور ہم نے بارہا بتایا کہ 70,000 افراد تھے جو آزمائش میں مبتلا ہوئے، 12,000 افراد ایسے تھے جو ہارون علیہ السلام کے ساتھ علیحدہ رہے، 70,000 اس بچڑے کی عبادت میں مشغول ہو گئے تھے۔ گویا کہ ایک بڑے پیمانے پر جب قوم کے سامنے یہ آزمائش آئی تو وہ قوم اس آزمائش پہ پورا اترنے میں ناکام رہی۔ اس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے اور ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، بے شک ہم نے آپ کی قوم کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا آپ کے یہاں آنے کے بعد۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ جب یہ موسیٰ علیہ السلام نے سنا پچھلی جو ہم نے آیات عرض کی تھی پچھلے پروگرام میں، اس میں بھی یہ تھا کہ آپ بہت غضبناک ہوئے، قوم کے پاس آئے اور آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو ڈانٹا کہ میں تو آپ کو چھوڑ کر گیا تھا قوم کے پاس، پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس قوم کو کیوں نہیں اس بت پرستی سے روکا؟ تو اور ہارون علیہ السلام نے عذر پیش کیا تھا کہ جی میں کیا کرتا، میں نے تو قوم کو منع کیا تھا، لیکن جب یہ باز نہ آئے تو میں ان 12,000 کو لے کر ہٹ گیا تھا۔ یہی بات اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، پس موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف حالت غضب میں اور حالت حزن میں، افسوس کی حالت میں، غم کی حالت میں واپس تشریف لائے۔ قالا، آپ نے ارشاد فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تم سے تمہارے رب نے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ یعنی توریت عطا فرمانے کا وعدہ کیا تھا۔ افطال علیکم العہد، کیا تم پر یہ وعدہ بہت لمبا ہو گیا تھا؟ یعنی جو 40 دن کی مدت مقرر کی تھی اسی میں تمہارے پاس آیا ہوں اور توریت واپس لے کر آیا ہوں، تو کیا یہ مدت تمہارے اوپر کوئی بہت زیادہ طویل کر دی گئی تھی؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم،
یا تم نے اس بات کا ارادہ کیا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب حلال ہو جائے۔ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي، پس تم نے میرے وعدے کا خلاف کیا۔ قوم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی ہمیشہ اطاعت کریں گے، آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، آپ کے دین پر چلیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو احساس دلایا کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کر لی ہے۔ قالوا، قوم نے کہا، ما اخلفنا موعدک بملکنا، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے آپ کے وعدے کے خلاف اپنے قدرت و اختیار سے نہیں کیا ہے۔ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، اور لیکن بوجھ ڈال دیا گیا تھا ہم پر قوم کی زینت میں سے بھاری بوجھ، یعنی اٹھا دیا گیا تھا، ہم پہ لاد دیا گیا تھا قوم کی زینت میں سے بھاری بوجھ۔ یہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں دو روایات ہیں۔ ایک قول تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل جو تھے، چونکہ فرعون کی قوم کے تابع تھے اور وہ قبطی قوم تھی، تو یہ بنی اسرائیلیوں کو سال میں ایک مرتبہ ایسا موقع آتا تھا، یہ خوشیاں وغیرہ مناتے تھے، تو قبطی قوم سے انہوں نے زیور ادھار لیے پہننے کے لیے، اور وہاں پھر وہ فرعون قوم سمیت غرق ہو گیا، تو یہ زیور انہی کے پاس موجود تھے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جب فرعون قوم سمیت غرق ہوا تو قوم نے زیور پہنے ہوئے تھے، جب وہ غرق ہو گئے تو یہ زیور سمندر دریا سے باہر کی طرف آ گئے اور ان بنی اسرائیلیوں نے وہ اٹھا لیے، اور یہ ایک مال غنیمت تھا، اور مال غنیمت پہلے دور میں استعمال کرنا منع ہوتا تھا، بلکہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور مال غنیمت کو اچک کر لے جاتی تھی یا جلا دیتی تھی، تو یہ گویا کہ استعمال ان زیوروں کا ان کے لیے ناجائز تھا۔ انہوں نے اپنا عذر پیش کیا کہ موسیٰ، اصل میں ہم نے قدرت و اختیار سے نہیں کیا، فرعون کی قوم کے جو زیور ہم لوگوں کے پاس تھے ان کی وجہ سے ہم ایک آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ فَقَذَفْنَاهَا، تو ہم نے انہیں ڈال دیا تھا۔ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، تو اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیا تھا۔ یہ بھی یاد کریں، ہم نے آپ کو واقعہ بتایا تھا، پچھلے واقعے میں بات گزر گئی کہ سامری نے ان سب سے کہا کہ تم یہ تمام زیور جمع کرو اور ایک گڑھے میں ڈال دو، یہی موسیٰ علیہ السلام کا حکم ہے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام یہ حکم دے کر ابھی نہیں گئے تھے، اور ایک روایت کے مطابق، قول کے مطابق، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ہارون علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ چونکہ مال غنیمت استعمال کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، لہٰذا ایک بڑا سا گڑھا کھودو اور سارا زیور اس میں دفنا دو، اور سامری نے بھی وہ ڈال دیا تھا۔ تو ابھی لوگ اپنا عذر پیش کر رہے ہیں کہ اصل میں ہم لوگ اس لیے آزمائش میں مبتلا ہو گئے کہ یہ قوم کے زیور ہمارے پاس تھے، ہمیں کہا گیا اس کو گڑھے میں ڈال دو، ہم نے ڈال دیا، سامری نے بھی ڈال دیا، اور پھر اس سے اس نے بچھڑا وغیرہ بنا لیا، تو اس وجہ سے ہم آزمائش میں مبتلا ہوئے۔ چنانچہ وہ آگے کہتے ہیں کہ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، پس نکالا اس نے، یعنی سامری نے، ان کے لیے ایک ایسا بچھڑا جو جسم رکھتا تھا اور اس کے لیے ایک آواز بھی تھی۔ انشاءاللہ اس پر سلسلہ کلام یہیں سے آگے جاری کریں گے اور اس واقعے کو کمپلیٹ کریں گے۔